میرا سوال یہ ہے کہ داعش کا کوئی آپ 1 2 3 منازع باجی بھی آ گیا، کوئی ایک بلیف داعش کا ایسا ہے، مجھے کریکٹ کر دیں، کہ جو ہمیں مین سٹریم اسلامک نیریٹو میں نہیں پڑھایا جاتا، کوئی ایک بلیف؟ دیکھیں یہی وہ چیز ہے نا، یہی وہ چیز ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے، رسول کی رسالت کے منصب کو نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ خدا کے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں سمجھتے، تو وہ غلطی ہوتی ہے جو ہماری بدقسمتی سے مذہبی فکر سے ہوئی ہے. یعنی جس چیز کی طرف آپ نے سوری ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ نہیں کہتے تھے، وہ بہت ہم ان کی عقیدت کرتے ہیں، میں سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مین سٹریم نیریٹو میں کتنا زیادہ ہے کہ نان مسلمز ایک اسلامی ریاست میں سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوں گے. یہ تو دیکھیں ایک بات ہے نا، پہلے تو ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہاں سے شروع کریں نا آپ، کہ جب رسول کو یہ کہا کہ جو انکار کرتا ہے اس کو دنیا سے ختم ہونا پڑے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ اگر ان احکام کو رسول کی رسالت کے پس منظر میں نہیں سمجھا تو کفر، شرک اور ارتداد کیا تھے؟ یہ خدا کے جرم تھے. خدا زمین پہ اترا ہوا تھا، خدا لوگوں کے لیے سبق بنا رہا تھا اس کو. آپ نے کیا کیا کہ رسول کی رسالت کے منصب پر جس کا رستہ اللہ نے قیامت تک بند کر دیا ہے، عملاً ہم خود بیٹھ گئے اور ہم نے یہ کہا کہ جو کام رسول کرتا تھا وہ کام ہم بھی کریں گے. اور جو آپ نے مثال دی یہاں پر، یہ مثال بڑی درد مندانہ مثال ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ وہ لوگ، پہلے مجھے آپ بتائیں کوئی ایک داعش کا بلیف ہے جو باقی ہم لوگ پریویلنٹلی نہیں بلیو کرتے؟ بالکل ایسے ہی، بلکہ آپ اس کو دیکھیے، ہر مذہبی تحریک جو اٹھی ہے، آپ اٹھائیں اس کو، اخوان المسلمین سے لیں، اس کے بعد آپ آگے چلیں، یہاں پر مہدی سوڈانی اٹھے، وہاں افغانستان کے اندر القاعدہ بنی. آپ پڑھیں ذرا خوست کا وہ فتویٰ اسامہ بن لادن کا، اس میں وہی آیات ہیں، اس کے سر عنوان وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد، کہ اب یہ نہیں بچیں گے. کیوں؟ خدا کے عذاب کی زد میں آ گئے. تو ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں بدقسمتی ہے، کہ رسول کی رسالت کی وہ دلیل جو قیامت تک میرے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ بننی تھی، میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کو اٹھایا اور خدا کا وہ کام جو خدا نے نہیں کیا میں کرنے کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک ہی طرح تھے، ان میں اختلاف ہوئے تو پھر ہم نے انبیاء بھیجے. بھائی خدا کی حکومت تو کائنات پہ قائم ہے. جہاز میں جاتے ہیں کبھی دیکھا ہے؟ نیچے بادل نظر آتے ہیں. خدا کی حکومت تو اکناف عالم میں ہے. خدا کی حکومت ہماری منتظر ہوگی، اقصائے جہاں میں مار کے تو جھنڈا لہرائیں گے. خدا کی حکومت تو آپ دیکھیں ایک ایک نفس کے اوپر. ابھی کرونا آیا ہوا ہے، نظر آ رہی ہے خدا کی حکومت؟ یہ کس نے قائم کی ہے؟ کسی تحریک نے کی ہے، کسی جدوجہد نے کی ہے، کسی مہدی سوڈانی، کسی اسامہ بن لادن، کسی بغدادی نے کی ہے. خدا کی حکومت تو ذرے ذرے پر قائم ہے. ہم کون ہوتے ہیں خدا کی حکومت قائم کرنے والے؟ تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ رسول کی رسالت کا وہ پیغام جس کو لے کے ہم نے دنیا میں جانا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، ہم جاتے ہیں لوگوں کے گلے کاٹنے